اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک یعنی اونچے گھروں میں سے، قلعہ نما گھر جو ہوتے ہیں ان گھروں میں سے ایک گھر پر آپ اوپر گئے، اشرفا اوپر جانا، اور فقال هل ترون ما ارى، آپ نے کہا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، آپ نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، فإني لأرى الفتن، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، تقع واقع ہو رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں، تقع خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے درمیان، تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں، کوقع القطر، جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، جیسے بارش ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری میں حدیث کتاب الفتن حدیث نمبر 7060، اور مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ اس میں حدیث نمبر 2885۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فتنوں کے وقوع کو دیکھ رہے تھے، اور فتنے کیسے؟ جیسے بارش نازل ہوتی ہے، قطرہ ایک کے پیچھے ایک لگاتار، اور بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس بارش کا پانی سارے علاقے کو اپنی زد میں لے لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے اس حدیث میں بتایا کہ مدینہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے واقع ہوں گے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ فتنے مدینہ میں واقع ہوں گے، فتن جمع، فتنہ نہیں کہا، فتن کہا، تو کئی فتنے آئیں گے، اور کہا کہ میں مدینہ میں ان کے وقوع کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ صحابہ کو دکھائی دے رہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو چاہتا دکھاتا تھا، چاہے وہ قبر کا عذاب ہو یا معراج کی رات میں بہت ساری چیزیں جو لوگوں سے چھپی ہیں، یا مستقبل کے اعتبار سے خندق میں مسلمانوں کی فتح، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھاتا ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا، یہاں مدینے کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ فتنے تو پوری دنیا میں آنے والے تھے اور ان کا آنا یقینی بھی ہے، تو مدینہ کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں پوری عبارت پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں، کہتے ہیں فتح الباری میں بخاری کی اسی حدیث کے ضمن میں کہتے ہیں وَإِنَّمَا اختصت الْمَدِينَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّ قَتْلَ عثمان رضی اللہ عنہ كَانَ بِهَا، کہتے ہیں یہاں مدینہ کا ذکر فتنوں کے لیے اس لیے کیا آپ نے خاص طور سے، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مدینہ میں ہوا تھا، وہاں سے ساری مصیبتوں کی شروعات ہوئی۔ کہتے ہیں ثم انتشرت الفتن فی البلاد بعد ذلك، پھر بقیہ علاقوں میں سارے جو فتنے پھیلے اس کے بعد ہی پھیلے، یعنی یہ اصل بنیاد بنی، اور اس کے بعد میں سارے فتنے مختلف علاقوں میں منتشر ہوئے۔ فالقتال بالجمل وبالصفین بصفین کان بسبب قتل عثمان، کہتے ہیں کہ صفین اور جمل دونوں جنگیں جو ہوئی، صفین حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اور جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان، یہ جو جنگیں ہوئی کہتے کان بسبب قتل عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے سبب سے وہ پیدا ہوئی، وجود میں آئیں۔ والقتال بالنہروان کان بسبب التحکیم بصفین، اور جو نہروان میں خوارج کے ساتھ جو جنگ ہوئی حضرت علی کی، وہ بھی صفین میں جو تحکیم کا مسئلہ اٹھا، اسی کے نتیجے میں وہ بھی جنگ وجود میں آئی۔ حضرت علی کی طرف سے یا صحابہ کی طرف سے بات ہوئی کہ تمہاری طرف سے حکم ہو، ہماری طرف سے حکم ہو، حضرت معاویہ کی طرف سے، حضرت علی کی طرف سے، وہ دونوں مل کے جو فیصلہ کریں گے آگے اس کے حساب سے بڑھیں گے۔ خوارج نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور یہ دین کے معاملے میں لوگوں کو حکم بنانا ہے جو کہ کفر ہے،
ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا، فیصلہ اللہ ہی کا چلے گا۔ تو یہ خلافت کا معاملہ دین کا معاملہ ہے، لہٰذا اس میں حضرت علی نے حضرت معاویہ نے جو اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ ان کی طرف سے ان کی طرف سے ایک ایک تحکیم کے لیے ہو، فیصلہ کرنے کے لیے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ دین کا معاملہ ہے، اس میں دونوں بھی کافر ہو گئے۔ حضرت علی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، ان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے حضرت عثمان کے قتل کے یعنی صفین کے بعد ہوا، صفین کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور صفین حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے ہوا۔ وَكُلُّ قِتَالٍ وَقَعَ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ إِنَّمَا تَوَلَّدَ عَنْ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ أَوْ عَنْ شَيْءٍ تَوَلَّدَ عَنْهُ۔ کہتے اس زمانے میں جو بھی جنگ ہوئی یا جو بھی قتال ہوا، یا تو اسی کے نتیجے میں ہوا یا اس کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آئی ان کی وجہ سے ہوا، یا تو براہ راست اس سے پیدا ہوا یا پھر اس سے جو اسباب یہ نتائج نکلے وہ اس کا سبب بنے۔ پھر کہتے ہیں کہ ثم ان قتل عثمان كان اشد اسبابه الطعن على امرائه ثم عليه بتولیته لهم۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں بھی دیکھ لو کہ ان کے قتل کا جو سبب بنا وہ یہ کہ ان کے جو امراء تھے، جن لوگوں کو انہوں نے امیر بنایا، مختلف علاقوں کے گورنر یا امیر جو بھی بنایا، لوگوں نے کیا کیا؟ خوارج نے جو فتنہ چاہنے والے تھے انہوں نے ان پر انگلی اٹھانی شروع کی، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ صحیح ڈھنگ سے نظام نہیں چلا رہے۔ اور ان کا حاکم یا امیر یا گورنر بنانے والا کون؟ حضرت عثمان۔ اصل وہ مصیبت کی جڑیں نعوذ باللہ۔ تو ان پر طعن اور ان کی وجہ سے حضرت عثمان پر طعن، یہ ان کے قتل کا وَأَوَّلُ مَا نَشَأَ ذَلِكَ مِنَ الْعِرَاقِ وَهِيَ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ۔ کہتے ہیں کہ اور یہ جو چیز وجود میں آئی حضرت عثمان پر طعن، ان کے امراء پر طعن، یہ اس کی شروعات جو ہے عراق سے ہوئی۔ عراق میں یہ چیز پھیلنا شروع ہوئی اور سارے علاقوں میں پھیلی۔ تو کہتے ہیں کہ وَأَوَّلُ مَا نَشَأَ ذَلِكَ مِنَ الْعِرَاقِ وَهِيَ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ، جو کہ مشرق میں پڑتا ہے، مدینے کے۔ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الْآتِي أَنَّ الْفِتْنَةَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ۔ کہتے ہیں کہ لہٰذا اس میں اور اس کے بعد آنے والی حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فتنہ مشرق سے نکلے گا، تو اس میں اور اس میں کوئی تضاد ٹکراؤ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ میں مدینہ میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے کہا کہ فتنہ کہاں سے آئے گا؟ مشرق سے آئے گا۔ تو ان میں کیا ٹکراؤ ہے؟ مشرق سے آئے گا کہ مدینہ سے؟ تو ابن حجر رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے یعنی علم کا خزانہ تھے، انہوں نے ان احادیث میں جمع بتایا کہ اصل جو شروعات تھی حضرت عثمان کے قتل کی وہ کہاں سے ہوئی؟ مشرق سے، عراق سے، کہ وہاں کے لوگوں نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا حضرت عثمان کے بارے میں، ان کے خلاف، اور پھر حضرت عثمان کا قتل ہوا مدینہ میں، اس کے بعد ساری جنگیں وجود میں آئی۔ تو ایک اعتبار سے شروعات جو ہے بھڑکانے کی وہ عراق سے ہوئی، لیکن قتال اور قتل کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ مدینہ سے ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے۔ تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ یہاں مشرق سے مراد ابن حجر کیا بتا رہے ہیں؟ کہاں ہے مشرق؟ مشرق سے مراد جو فتنہ مشرق میں ہے، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، وہ جو حدیث ہے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ عراق ہے، عرب نہیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ یعنی مشرق سے مراد کیا لیتے ہیں؟ نجد۔ تو نجد سے مراد عراق ہے، جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر آیا ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد سے مراد کیا بتایا تھا؟ کہ عراق ہے، وہ عراق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلا منافات بین حدیث الباب وبین الحدیث الآتی ان الفتنة من قبل المشرق وحسن التشبیہ بالمطر لإرادة التعمیم۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے تشبیہ جو دی، بارش کی تشبیہ دی فتنوں کے اعتبار سے، تو یہ بہت ہی عمدہ تشبیہ ہے، اس لیے کہ بارش جو ہے یعنی جہاں بھی برستی ہے اس پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها۔
کسی بھی زمین پر جب بارش برستی ہے، چاہے اس میں سے بعض جہت میں کسی ایک خاص حصے میں بارش برسے، اس پورے حصے میں بارش کیا ہو جاتی ہے، اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں، چاہے پانی کی وجہ سے ہو، چاہے موسم کی وجہ سے ہو، وہ پورے علاقے کو اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بارش یہاں برسی تو پانی پورا کیا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بارش کے اثرات پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کی طرح تمہارے گھروں پر برس رہے، تمہاری بستی میں، تمہارے علاقے میں گھروں کے درمیان بارش کی طرح برس رہے۔ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں دیکھتے، آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ اور اس سے مراد اہل علم نے بتایا کہ کیا تھا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ تو بغاوت، حاکم کا قتل اور اسی طرح سے عام جنگیں مسلمانوں کے درمیان، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ امن و امان اس سے ختم ہوتا ہے، جان و مال کا، عزت کا نقصان ہوتا ہے، اور اس سے یعنی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مورال ان کا ڈاؤن ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر ہمت، ان کی حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، مصیبتیں ان سیاسی فتنوں کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے وقوع سے پہلے ہی خبر دی تھی کہ فتنے آئیں گے، اور مدینہ ہی سے آپ نے اس کی شروعات یا اس کی ابتدا کا ذکر کیا۔